مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ یعنی ملاقات کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے پروگرام دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ یعنی ملاقات کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، اور اس میں ایک بار پھر ہم حاضر ہیں۔ اسی سلسلے کے اندر آپ کی فرمائش ہوں گی، آپ کے مشورے ہوں گے، اور آپ کی سجیشنز ہوں گی، اور آپ کی فرمائشیں ہوں گی۔ اور اکبر حسین بھائی اور ہم جو کچھ پیکیجز جو مدنی گلدستے کلام آپ کی فرمائشیں بنا کے لے کر آئے ہیں، یقیناً انشاءاللہ وہ آپ کو دکھائیں گے۔ مدنی چینل سے متعلق ناظرین جو کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کچھ سننا چاہتے ہیں، آپ کچھ کلام کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی مدنی گلدستہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ہم سے بالکل فرمائش کیجئے۔ اسکرین پر نمبر آپ کے سامنے ہے، آپ چاہیں تو آپ ہمیں ہمارے PTCL نمبر پہ کال کر سکتے ہیں، موبائل نمبر پہ بھی کال کر سکتے ہیں۔ اگر واٹس اپ کرنا چاہیں تو واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ فیس بک پر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ کر کے بھی اب ہمیں اپنی کمنٹس کے ذریعے آپ ہمیں اپنی جو آپ کی معلومات ہے، آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ بالکل شیئر کر سکتے ہیں، اور SMS کرنا چاہیں تو SMS کا آپشن بھی ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ جی اکبر کے اسلامی بھائیوں سے عرض کریں گے کہ جو ٹکر ہے وہ ناموں کا وہ چلانا شروع کر دیں انشاءاللہ عزوجل۔ میں کچھ میسیجز پڑھتا ہوں، اور ساتھ جو فرمائشیں ہیں وہ تیار کی ہوئی ہیں، وہ الحمدللہ عزوجل ہم لے کر آئے ہیں۔ ایک تو میسیج جو ہے وہ اپنا یہ تھا، انہوں نے لاسٹ ٹائم ہمیں میسیج کیا تھا، پوچھا تھا کہ آپ غلام رسول کا جو نیا خاکہ ہے وہ کب آئے گا؟ اچھا، اب ہو یہ رہا ہے کہ 3D اینیمیشن میں 2 پارٹ ہو گئے نا، ایک غلام رسول کا ہے اور ایک کنیز فاطمہ اور رائکہ کا۔ تو اب لوگ میسیج جو ہے نا وہ اسی نام سے کرتے ہیں کہ غلام رسول کے نام سے، تو اس لیے جو ہے یہ بھی جو ہے وہ اپنا پوچھا جا سکتا ہے کہ غلام رسول کے خاکے کے حوالے سے اور کنیز فاطمہ اور رائکہ کے حوالے سے، کیونکہ یہ اب الگ سیریز ہو گئی ہیں، وہ اپنا تو غلام رسول کا جو ابھی آیا ہے ربیع الاول شریف میں جو 5-5.5 منٹ تک پورا خاکہ تھا، ہاں وہی ہم نے جو ہے وہ اپنا ناظرین کے لیے، کیونکہ ہماری ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ جو بھی اس حوالے سے 3D اینیمیشن آئے گی وہ ہم کوشش کر کے اپنے سلسلے میں چلائیں گے۔ تو آج الحمدللہ ہمارے پاس تیار ہے، تو سب سے پہلے ابتدا جو ہے وہ اسی سے کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر مزید آپ کے SMS کو شامل کریں گے۔ آئے آقا مدنی آقا، آئے آقا۔ یہ جھالروں کو
کو ذرا اوپر کر کے پکڑیے. پکڑ لی. مجھے ٹیپ دیجیے گا. 1 منٹ رکیے, ابھی دیتی ہوں. ذرا یہ جھالر تو سیدھی لگوا لوں. آ گئے سرکار, آ گئے سرکار, محبت. ہم یہ سب سجا کیوں رہے ہیں؟ ہم جشن ولادت منا رہے ہیں. جشن ولادت کا کیا مطلب ہے؟ جشن ولادت کا مطلب ہے پیدائشی خوشی منانا. مگر کس کا؟ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. 12 ربیع الاول ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت ہے. اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. اور ہم اس کی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں. ساری دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس ہے, اور نعمت کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا طریقہ ہے. ہم یہ ہر سال کیوں مناتے ہیں؟ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن اس دنیا میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھ کے اپنا میلاد مناتے تھے. کیا ہمیں بھی 12 ربیع الاول والے دن روزہ رکھنا چاہیے؟ بالکل, ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے 12 ربیع الاول کو نفلی روزہ رکھنا چاہیے. سرکار کی آمد, آقا کی آمد. کو بتا دو مصطفیٰ سے پیار ہے کتنا, زمانے کو بتا دو مصطفیٰ سے پیار. اوہو رائکا, یہ آپ ہیں؟ میں بھی کہوں یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں تو کچھ نہیں کر رہی, صرف پلگ لگا رہی تھی. بجلی کے کاموں میں چھوٹے بچے کو بالکل ہاتھ نہیں لگانا چاہیے, اس سے آپ کو کرنٹ بھی لگ سکتا ہے. اوہو, یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. بابا یہ پلگ لگا دیں گے؟ جی جی کیوں نہیں. خدا کا چاند نکلا ہے. ماشاء اللہ, آپ محفل میلاد کی تیاری کر رہے ہیں. اس میں آپ نے کیا کیا نیت کی ہے؟ ہم میلاد پڑھیں گے, یعنی اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں گے, اور اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب خوب درود و سلام پڑھیں گے, اور مسلمانوں کو کھانا کھلائیں گے. اور ہاں, سب سے بڑھ کر ہم اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں گزاریں گے. ماشاء اللہ, خوب اسی طرح ہر سال میلاد مناتے رہو. سرکار کی آمد, مرحبا, آقا کی آمد. مرحبا. چاند نکلا ہے, نور میں فضل خدا کا چاند نکلا ہے. فرشتے لے کے آئے محفل میلاد کے پرچم, فرشتے لے کے آئے محفل میلاد. بھائی ماشاء اللہ, آپ نے گھر تو بہت اچھا سجایا ہے. جی جی کیوں نہ سجائیں, ہمارے پیارے نبی کا میلاد ہے. اچھے کپڑے پہننے چاہیے, خوب خوب نیاز کرنی چاہیے, لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے. ارے یہ وہی سوٹ ہے نا جو بقرعید پہ پہنا تھا؟ ہاں, تو پرانا پہن کر کیوں آئی ہو؟ میرا سوٹ تو سب سے پیارا لگ رہا ہے. آپ نے جو بات کی ہے لگتا ہے اس سے رامین کی دل آزاری ہوئی ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو, مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں, اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں, اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو. ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں. ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی کی انسلٹ ہو, کسی کے لباس سے کوئی کمپیریزن کیا جائے, یا پھر کوئی ہماری بات سے کمپلیکس یعنی احساس کمتری کا شکار ہو. رامین سوری, میں نے سب کے سامنے آپ
आपकी दिल आजारी की। मैं सबके सामने आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अनजाने में मैं आपका दिल दुखा बैठी। प्यारे बच्चों, आप भी इस बात का ख्याल रखें कि आपकी जात से दूसरे मुसलमान को कोई तकलीफ ना पहुँचे। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाइए अकीदत और एहतराम के साथ, जिससे किसी मुसलमान को तकलीफ ना पहुँचे। फुल वॉल्यूम के साथ नात नहीं सुने, रास्ते बंद नहीं कीजिए, चोरी की बिजली से चिरागा नहीं कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खूब खूब दुरूद सलाम के नजराने पेश कीजिए। बच्चियाँ अपने घरों में मिलाद की महफिल करें, खूब खूब नियाज कीजिए और खूब अकीदत और एहतराम के साथ ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाइए। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह। सलाम। कैसे रज़ा भाई? ये जो है ना आखिरी वक्त में जब हम एकदम लाइव आए ना जी, मसला हो जाता है। मेरा कमेंट्स हमारे साथ बहुत सारे हैं। एक नाज़रीन अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछूंगा, मेरे पास कमेंट्स जो हैं कल 12वीं शरीफ का दिन गुजरा, कल जुलूस मीलाद का मामला था, तो आपने जो है वो कहाँ शिरकत की? अपने मदरी मुन्नों के साथ की या अकेले की, कहाँ की? नहीं, हमने कहाँ शिरकत की? पहले तो आप बताएं आपने कहाँ शिरकत की, क्योंकि जिस इलाके में आप रहते हैं वो तो दावत इस्लामी का यूं कह लें अव्वलीन मतलब शहीद मस्जिद से जुलूस निकलने वाला। यानी मैंने सुना था 40 या 41वां साल था जो शहीद मस्जिद खारदर से जुलूस मिला जो हमारा निकल। अब तो खैर तकसीम कारी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अकबर हुसैन भाई का इलाका तो वाकई वो इलाका है कि जब अव्वलीन जुलूस मिलाद निकला करता था। मैंने कहाँ शिरकत की? ये सवाल पे सवाल है, पहले आप अपने। मैंने कहाँ शिरकत की? मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिवीजन है पीर कॉलोनी, पीआईबी कॉलोनी का, यहीं से जुलूस मिलाद हमारे पूरे डिवीजन का निकलता है। इस डिवीजन के आप निगरान भी हैं? हाँ, डिवीजन में हमारे पास है। तो हमारे हाफिज हसन भाई ये भी होते हैं और भी इस्लामी भाई होते हैं। तो फिर हमारे डिवीजन के 2 जुलूस निकलते हैं। अच्छा। एक पीआईबी कॉलोनी का अलग और एक फैजान मदीना आलमी मदनी मरकज से अलग निकलता है। अच्छा। जो फैजान मदीना से निकलता है फैजान मदीना पर ही के एंड होता है। तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह शिरकत थी, मदनी मुन्ने साथ थे। पहला एक्सपीरियंस था, अकेला था और मदनी मुन्ने 2 थे साथ में। अच्छा। तो उनको बाइक पर किसी के हवाले किया, कुछ देर साथ रखा, कुछ देर बाइक पर रखा, यूं कर कर आके अल्हम्दुलिल्लाह शिरकत। अच्छा, जहाँ तक आप हमें वो बता रहे हैं ना, बंदर रोड का जुलूस असल में ये कहलाता है। इब्तिदा में क्या होता है कि दावत इस्लामी के तहत अब भी शहीद मस्जिद से जो है वो अपना निकलता है, फिर और हमारी जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं क्योंकि वो उनके जुलूस भी जो है वो निकलते हैं, और उसके बाद फिर जो ट्रकों का सिलसिला होता है जिसमें नियाज वगैरह का सिलसिला होता है, उसमें हम भी जो है वो थे, बच्चों के साथ ही थे। तो रज़ा भाई मामला ये था कि हम तकरीबन 3 बजे के करीब जो है वो जुलूस में शामिल हो गए, और तकरीबन हम बंदर रोड से होते हुए ये सिविल हॉस्पिटल का एक टर्न कहलाता है, यहाँ से हम वापस आए। तकरीबन घर के करीब पहुँचे तो 9 जो है वो अपना बज रहे थे, और अभी जिस जगह से हम चले थे वहाँ से जुलूस अभी भी अंदर जुलूस के जो है वो अपना रास्ते के अंदर जो है वो दाखिल 3 से 9 यानी तकरीबन 6 घंटे बाद भी जिस जगह से आप चले थे वही पहुंचे, तो जुलूस पीछे से पीछे वाला मौजूद अभी अंदर जो है वो जा ही रहता अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल। तो ये मामला था। बहरहाल ये तो गुफ्तगू होती रहेंगी। कुछ मैं SMS कमेंट्स भी हमारे पास हैं, एक पहला तो दिखा दिया है। अच्छा, थोड़े बहुत कमेंट्स पढ़ लेते हैं। एक है सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, प्लीज़ आप जुनैद शेख के नमाज वाला कलाम सुना दें, इंशाल्लाह ज़रूर सुनाएंगे। इदरीस राना है, कहते हैं इस्लामी बहनों के लिए ऑनलाइन कुरान पढ़ने का सिलसिला स्टार्ट किया जाए प्लीज़। तो इस हवाले से अर्ज़ ये है कि बिल्कुल इस्लामी बहनों के हवाले से भी हमारा जो फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी है, जिसका पहले नाम मदरसतुल मदीना ऑनलाइन था, वहाँ इस्लामी बहनें ही इस्लामी बहनों को कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ाती हैं। इसकी आप वेबसाइट है कुरान ट्यूटर आई थिंक या इस तरह करके, अगर MCR के पास वो इनकी हो वेबसाइट तो वो दिखा दें। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें। जो भी इस्लामी बहनें अपने मतलब का टाइम जब आपको इजी हो वो सारा उस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, तो इंशाल्लाह आपसे रब्ता कर लिया जाएगा। एक एक करके पढ़ते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल पढ़ें। अब आज लाइन लग गई है अच्छी खासी माशाल्लाह। अच्छा, मैसेज था कि आपके प्रोग्राम में अपना नाम देखकर बहुत खुशी हुई और तसल्ली हुई कि आप सबको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मतलब ये उनको तसल्ली हुई, उनका नाम जो है, अगर नाम आप ना भी देखें तब भी जो है वो तसल्ली कर लिया करें कि अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है हमारी कि सबको जो है वो शामिल किया जाए, जितने मैसेजेस आए उनको पढ़ा जाए। अच्छा, अब आपकी बारी है। अच्छा, मेरी बारी है। चले, जज़ाकल्लाह। अख्तर हुसैन भाई हैं, कहते हैं महमूद भाई की आवाज़ में नाज शरीफ सुना दें,
بالکل سنائیں گے، حضور جانتے ہیں انشاءاللہ۔ انضمام اتاری ہیں، چلیں اب آپ کی باری ہے۔ نہیں، انضمام بھائی کا آیا، انضمام بھائی کا سنا دوں، اس کا جواب آپ ہی دے پائیں گے ویسے، کہ آپ کے پروگرام کے اندر جو آخر میں ناظرین سے ایک سوال کرتے ہیں، کیا وہ صرف پاکستان والوں کے لیے ہوتا ہے یا ساری دنیا کے لیے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، اگر ایسا ہے تو سارے دنیا کے لیے کر دیجئے گا، کیا کہتے ہیں؟ اصل میں ویسے تو ہمارا اپنا ذہن یوں تھا یہ پاکستان والوں کے لیے ہی، کیونکہ ہمیں اگر ان کے تحائف ہیں ان کو پہنچانا ایک ان کے لیے ہمیں آسان ہے، لیکن اس کے علاوہ اب یہ بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ویسے ذہنی آزمائش وغیرہ کے اندر کیونکہ دیگر اور ذرائع سے بھی جو ہے نا جوابات لیے جاتے تھے، فیس بک وغیرہ کے ذریعے سے، تو ہم چونکہ ایس ایم ایس کے تھرو جو ہے وہ لیتے ہیں، لیکن اگر ایس ایم ایس کے تھرو کسی بیرون ملک سے اگر جو ہے وہ آ جاتا ہے کوئی جواب اور ان کا نکل جاتا ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ان تک بھی پہنچائیں، لیکن ذریعہ جو ہے وہ صرف ایس ایم ایس ہی۔ ایس ایم ایس تو سارے دنیا میں آپ کہیں پر بھی کسی کو بھی کر سکتے ہیں نا، کوئی سمجھ لیں، لیکن یہ ہے کہ ان کاسٹنگ پڑتی ہے، ظاہر پاکستان میں فری ہے، کم پیسے ہیں، اوورسیز سے جب کال چارجز زیادہ ہوتے ہیں تو ایس ایم ایس کے چارجز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ جی اچھا، میسج تھا، مینو شوق مدینے والے کلام کی فرمائش کے ساتھ میرا نام نہیں دکھایا گیا۔ دیکھیں پہلے آپ لوگ فرمائشیں کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ فرمائش پوری نہیں ہوئی، اب فرمائش پوری ہو گئی تو فرمائش کے ساتھ آپ کا نام جو ہے وہ نہیں دکھایا جا رہا، تو ایسا تو جو ہے وہ نہ کریں۔ اصل ہے آپ کی جو فرمائش ہے وہ پوری ہو رہی ہے، اسکرین پر نام آنا یا ٹکر پر اس کی خواہش جو ہے وہ اپنا نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمائش کی ہے اس سے پہلے یہ فرمائش آ چکی تھی، اچھا آ چکی تھی، ہم نے تیار کر لی اور تو جب تذکرہ ہوا تو ہم نے چلا دی، تو اس لیے بہت زیادہ اب بہت سارے ایسے کلام ہیں کہ جن کی میسیجز آتے ہیں ہم تیار کرتے ہیں، اچھا اگلے سلسلے میں مزید اسی کلام کی فرمائش آ جاتی ہے، تو اب سب کا نام شامل کرنا آسان ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا اب آپ فرمائش کریں یا فرمائش پوری کروں؟ ایک اور ہے، وہ ان کا سوال پچھلے ہفتے بھی کیا تھا انہوں نے، کہتے ہیں نیت عبدالحبیب بھائی کی آواز میں نہیں آ رہی، پچھلے ہفتے بھی کہا تھا، پلیز بتا دیں۔ اچھا ایک ایسا یعنی ایک چیز آپ کو دکھانی ہے، اس کے حوالے سے وضاحت انشاءاللہ اس کلام کے جو ہے وہ بعد عرض کروں گا۔ ایک ہمیں میسج آیا تھا کہ اسلام فار کڈس کے EP84 میں سید عابد باپو جو ہے وہ رو رہے ہیں اور ان پر رقت طاری ہے، اور اس میں انہوں نے ہمیں ٹائم بھی مینشن کیا کہ 4:20 پر جو ہے وہ اپنا، یعنی انہوں نے ہمارے لیے اتنی آسانی جو ہے وہ کر دی، تو الحمدللہ وہ کلپ ہم نے ان کے لیے تیار کیا ہے، آئیے وہ کیسا تھا دیکھتے ہیں۔ Shit,
तरस जावण दुआ मंगिया करो संगियो इते मुर्शिद तरस जावण जिना दे पीर रुस जांदे जिना दे पीर रुस जांदे ओ जिंदे भी मरे रहंदे जिना दे पीर रुस जांदे ओ जिंदे भी मरे रहंदे लजपाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे मेरी आसा उम्मीदा दे सदा बूटे घरे रहंदे। अल्लाह 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 अल्लाह। ये आपने सैयद आबिद बापू के ये मनासिर देखे, उसकी शायद नाजरीन की वजह ये होगी मैसेज वगैरह करने की कि आबिद बापू का एक स्माइलिंग फेस है, यानी इतने ज़माने से जो है वो अपना, जब भी आप देखते हैं माशाल्लाह आप लोगों को खुश करते हैं, आपके बच्चों को खुश करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि एक खिलखिलाहट के साथ एक सिलसिला करते हैं कि इनकी अपनी पहचान है। तो ये एक एक्सक्लूसिव जो है वो मनाजिर थे, तो देखे गए थे, तो उन्होंने फरमाइश की, बहुत ज़बरदस्त जो है वो अपना। और वाकई बाज़ औक़ात इंसान पर कैफियत होती है कि जिस वक्त ये जो शेर है यानी तरीक़त के हवाले से था, तो ये कैफियत की बात है। अच्छा हो सकता है कि शायद अभी उनके सामने पड़ा जाए तो वो ना जो है वो अपना, तो उस वक्त क्या कैफियत होगी और क्या इंसान के दिमाग में क्या चीज़ें जो है वो आ रही होती हैं, तो बाज़ औक़ात इस तरह की जो है वो कैफियत बन जाती है। मैं उनका यानी जिन्होंने, वैसे तो ये होता है कि नाजरीन हमारा शुक्रिया अदा करते हैं, मैं नाजरीन का शुक्रिया अदा करूंगा कि ये ज़ाहिर बात है कि हम 24 घंटे तो नहीं है कि मदनी चैनल देखते, तो हमने भी ये जो मंज़र जो है वो देखा, तो हमें ख़ुद भी ज़ाती तौर पर जो है वो खुशी हुई है। तो जिन्होंने ये मैसेज किया था उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। रज़ा भाई आप भी शुक्रिया अदा करना। उनका बहुत शुक्रिया। इस तरह के मज़ीद भी अगर आप राउंड द क्लॉक मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं और आपको लगता है कि एक्सक्लूसिव हैं, तो बिल्कुल फरमाइश कीजिए, इसके ज़रिए इंशाअल्लाह दुनिया भर के नाजरीन को वो पैकेजेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। बिनत गुलाम यासीन हैं बावलपुर से, सुबह बहारा के मनाजिर दिखा दें, नियत करती हूँ 1200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ूँगी। बिल्कुल इंशाअल्लाह अगले हफ्ते इसको बना के लाएंगे, दिखाएंगे। मज़ीद भी सुबह 12 के मुख्तलिफ मैसेजेस हैं, तो इंशाअल्लाह जिसके भी सुबह 12 के हवाले से कमेंट्स आ रहे हैं इंशाअल्लाह आपको ज़रूर दिखाएंगे इंशाअल्लाह। एक मैसेज है कि अगर परेशानी हो तो वजीफे वाला शो कब आता है, यानी ये देखें कि हमें जो मैसेजेस करने वाले लोग हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके मतलब दावत इस्लामी के माहौल से सारे के सारे उस तरह वाबस्ता हों। अब जो ये लैंग्वेज है मैसेज की, तो इससे होता है कि न्यूट्रल टाइप के लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे सिलसिले मदनी चैनल को देखते हैं। तो मैंने मालूमात की है, एक तो अभी जो हमारा सिलसिला इस वक्त चल रहा है, क्योंकि ये गुज़िश्ता हफ्ते हमें मैसेज आया था, इस वक्त जो हमारा सिलसिला चल रहा है, हमारे सिलसिले से यूँ समझिए 3 बजे ये स्टार्ट है, तो 2 बजे जो है वो रूहानी इलाज और इस्तिखारा का ये सिलसिला पहला होता है। और इसके अलावा जुमेरात को मगरिब की नमाज के बाद यहाँ की ये एक सिलसिला जो है वो अपना होता है, तो हफ्ते में ये 2 दफ़ा आता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ठीक है, आप अब्दुल गफूर भाई कहते हैं अपने नंबर बता दिया, आपने नंबर बताया था व्हाट्सएप का, जिस पे नंबर सेंड करें तो वो फिर मदनी मुज़ाकरा वगैरह मिल जाएगा, वो दोबारा बता दें। अच्छा, वो शायद अगर इनके पास MCR वालों के पास सेफ है कि जो हमारा नंबर दिया गया था, तो अगर वो सेफ है तो कुछ देर के बाद जो है वो उसको लगा दें और उसको इंशाल्लाह हम नोट करवा देंगे। अच्छा, अभी हम चलते हैं, हमें एक मैसेज आया था कि 3 रबीउल अव्वल को होने वाले मदनी मुज़ाकरे में इस्लामी भाई ने दुआ के हवाले से एक सवाल किया था, उसके जवाब में बाबा जान ने एक शेर पढ़ा था, वो सुना दें। आपकी देखें, अब नाजरीन सब नहीं करते लेकिन करने वाले, आपकी आसानी के लिए ये बताएं कि अगले दिन मदनी खबरों में वो दिखाया गया था, यानी मदनी खबरों में मदनी न्यूज़ बनी होगी ना डिपार्टमेंट से, तो वो क्लिप उसके अंदर शामिल किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने तैयार किया है। बहुत नाजरीन के लिए मजीद मालूमात के लिए अर्ज करता चलूँ कि अगर मदनी खबरों में कोई ऐसा देखते हैं, क्योंकि एक्सक्लूसिव चीज़ें जो हैं वो मदनी खबरों का हिस्सा बनाई जाती हैं वैसे किसी हद तक मदनी मुज़ाकरे वगैरह में। जैसे सुबह 12 के हवाले से अभी कमेंट्स आए, तो आप अगले हफ्ते तक तो आपने इंतजार हमारे प्रोग्राम का करना है, इसमें भी दिखाएंगे इंशाअल्लाह। मगर जैसे ये क्लिप है या सुबह 12 के मनाजिर हों या इस तरह के एक्सक्लूसिव मनाजिर जो अगर आपको लगता है कि मदनी खबरों में चले हैं,
تو فیس بک کے اوپر آفیشیل ہمارا پیج بنا ہوا ہے facebook.com/مدنی نیوز کے نام سے. فیس بک پر پیج ہے مدنی نیوز کے نام سے, آپ وہاں چلے جائیں. وہاں آپ کو انشاءاللہ جیسے آج ہی متنی خبریں اکبر حسین بھائی آن ایئر ہوں گی نا انشاءاللہ, تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ within an hour یعنی 1 گھنٹے کے اندر ہم آج کی خبروں کو فیس بک پر اپلوڈ کر دیں. پھر اس کے واٹس ایپ گروپس الگ بنے ہوئے ہیں اور اسی سیم ڈیٹ پر ہی ہم اس کو واٹس ایپ کے تمام گروپ میں شیئر کر دیں. آئیے ناظرین آپ کو وہ کلپ امیر اہل سنت کا دکھاتے ہیں. جی وہ سنے یا نہ سنے ان کی بہرحال خوشی, درد دل ہم تو کہے جائیں گے انشاءاللہ. نعتیہ شعر ہے. دروازہ بجاتے رہیں بجاتے رہیں بجاتے رہیں, کبھی تو کھل جائے گا. اللہ کریم کا در چھوڑ کر جائیں گے کہاں یہ بتائیں. اپنے اوپر غور کریں. اللہ پاک نے ہمیں نماز کا حکم دیا, ہم کتنا بڑھتے. ہمیں جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا, ہم کتنا بچتے. بے شمار باتیں ایسی ہیں جن کا اللہ کریم نے ہمیں حکم دیا, ہم کون سا عملی طور پر اس بات کو مانتے ہیں. عملی طور پر اور کوئی ایک دعا اللہ تعالیٰ نے ہماری بظاہر قبول نہیں کی, ہم نے جو چاہا وہ نہیں ہوا, اب یہ کہ آپ پیسے باہر ہو رہے. تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں زمین پر چلنے کی اجازت دی ہے, ورنہ حقیقت یہ کہ ہم نے زمین کو گناہوں سے ایسا بھرا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور ہم سما جائیں تب بھی کچھ نہیں ہے. صحیح بات یہ ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں, تو اس لیے رب کا در نہ چھوڑے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کا گڑ گڑانا لجانا اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوتا ہے, پسند ہے. تو یوں بھی بعض اوقات تاخیر ظاہری طور پر اس کے جو مانگا وہ نہیں ملنے میں تاخیر کی یہ بھی ایک صورت. قبولیت میں بھی ایک صورت یہ بیان ہوئی ہے کہ بعض اوقات وہ مطلب اس کا مانگنا اچھا نہیں لگتا اللہ کو, تو دے کے اس کو ٹال دیتا ہے. لیکن یہ اس کے لیے ذرا بہتر تو ہوگا ہی نہیں, وہ اللہ اس سے راضی نہیں ہے. تو یوں صورتیں مختلف ہیں کہ اگر دعا قبول ہو گئی تو اپنے آپ کو مقبول بندہ تصور نہ کرے کہ میری میں نے سنے ہیں اس لیے بولتا. بعض لوگ بولتے ہیں میری دعا بہت لگتی ہے. یہ بیوقوف لوگ ہیں یار, ایسا بولا ہوا ہی نہیں. صرف اللہ کی بے نیازی سے ڈرے آدمی یار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ عز و جل. آپ کی کمنٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ہم اسے پڑھ رہے ہیں. سوہان تاری ہیں, کہتے ہیں نگران شورا کا جو بیان ہوا تھا 12ویں شب کو, اس میں محمود بھائی پر جو رقت طاری ہوئی تھی وہ دکھا دیں 9:45 پر. اللہ اکبر. چلیں انشاءاللہ آپ نے ٹائم بھی مینشن کر دیا, آپ کو دکھائیں گے ضرور. جی میسیج ہے کہ 5 دیکھیں, ہم بہت سارے آپ کے میسیجز ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم پڑھ ضرور دیتے ہیں لیکن ان پر امپلیمنٹ جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا, تو اس کی وضاحت بھی ہم کر دیتے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے کہ آپ اتنی کوشش کے ساتھ محنت کے ساتھ میسیجز ٹائپ کرتے ہیں, تو اس لیے بعض اوقات یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ سلسلے میں شامل کرنے کی. بنت بشیر ہیں ساہیوال سے, میسیج آتا ہے کہ 5 نمازوں کے نام اور ٹائم, یعنی فجر کا ٹائم کب شروع ہوا کب ختم ہوا, یہ مدنی چینل پر ہر وقت چلا دیں تاکہ وقت پر نماز ادا ہو سکے. دیکھیں اچھی یہ سوچ تو اچھی ہے کہ وقت پر نماز ادا ہو سکے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ انٹرنیشنل چینل ہے. اچھا پھر صرف پاکستان کے آپ شہروں کے اور بعض اوقات شہر کے ایک, اب جب کراچی شہر ہے تو اس میں بھی بعض اوقات ٹائمنگ کا ڈیفرنس جو ہے وہ سیکنڈوں کا ڈیفرنس ہو جاتا ہے. اتنا بڑا جو ہے وہ شہر ہے, تو آپ یہ ذرا سوچیں کہ کس کس مقام پر کس کس نماز کا وقت, ہر نماز کا وقت ہر ٹائم مدنی چینل کی اسکرین پر پٹی پر جو ہے وہ یہ دکھانا آسان نہیں ہے, ہر وقت چلاتے رہیں. اچھا اب جہاں تک ایک ہماری یوں سمجھے پالیسی ہے کہ آپ پہلے آپ شروع میں اگر جو مدنی چینل دیکھتے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا تو ہمارا جو یہ لوگو ہے یہ پہلے روٹیٹ کرتا تھا لیکن اب یہ اسٹل ہے. اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں, وہ یہ ہیں, اور ہمارے جو ناظرین مستقل مدنی چینل دیکھتے ہیں وہ انہوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے یہاں یہ جو ٹکر ہے نا یہ جو چلتا ہے یہ کس وقت چلتا ہے, جب ہمارے یہاں عموماً نعت کلام وغیرہ جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہو, قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہو, تو اس وقت ہمارے یہاں یہ ٹکر نہیں چلتا. اس کے پیچھے جو لاجک ہے جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب اسکرین نیچے چل رہی ہوگی اور حدیث بیان ہو رہی ہوگی یا کوئی فقہی مسئلہ بیان ہو رہا ہوگا, آپ دارالفتاح کے سلسلے میں کبھی نہیں دیکھیں گے ہمارا اس طرح ٹکر جو ہے وہ چل رہا ہو. تو اب جب بندہ سن رہا ہے
توجہ اس کی نیچے ٹکر کی طرف بھی ہوگی اور سوال کی طرف بھی ہوگی، تو بعض اوقات غلط مسئلہ یعنی ہاں کا نہ کا ہاں بھی جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو مستقل، اور رمضان المبارک میں جو ہماری وہ چلتی ہے وہ چونکہ روزے کا معاملہ ہوتا ہے، باقی اس کے علاوہ پورا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ سے چھپے ہوئے ہیں۔ آپ کو اگر آپ چاہیں گے تو آپ اپنے شہروں سے، اور اس کے علاوہ ہماری جو ایپ ہے رضا بھائی جو اوقات الصلاح، اس کے اندر بھی جو ہے وہ آپ نمازوں کے اوقات وغیرہ کہ کب کس وقت کس ٹائم نماز کا ٹائم شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے الحمدللہ وہاں بیان ہوتا ہے، بلکہ حتیٰ کہ ریمائنڈر دیتا ہے اگر ٹائم اینڈ ہو رہا ہو تو وہ آتا ہے کہ یہ ٹائم اینڈ ہونے والا ہے۔ صحیح، بالکل ماشاءاللہ۔ اچھا اب ہم جو ہے وہ اب ایک ہم بھی پڑھ نہیں، ہم میسج نہیں پڑھ رہے تھے، اچھا میسج نہیں پڑھ رہے، لیکن چلے جب تک میں وہ آپ ڈھونڈے۔ محمد زہیب تاج بھائی ہیں، کہتے ہیں کرش ناتھ خان کے انس بھائی کا یہ کلام مجھے مدینے کی 2 اجازت دکھا دیں جو ایپیسوڈ 50 میں پڑھا تھا، مدنی فیس 1200 بار درود پاک پڑھیں گے ماشاءاللہ۔ اسی طرح ملک عبدل ہیں، کرش ناتھ کا حمزہ طاری کا نیو کلام قصیدہ بردہ سنا دیں، آپ نے مدنی فیس نہیں دی تو مدنی فیس جو دیں گے، ہماری کوشش یہی ہے کہ جو مدنی فیس دیں ہم ان کا جو ہے وہ فرمائش کو پیرٹی دیں، ترجیح دیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں ذوق نعت جو فائنل تھا اس کے اندر جو کلام جو ہے وہ پڑھا گیا تھا، مرادیں مل رہی ہیں، یہ فائنل کے اندر، اور ہم نے کوشش کی کہ اس میں گزشتہ ہفتے بھی ہمارے پاس یہ تیار تھا لیکن کچھ مزید نام شامل ہوئے تھے تو ہم نے ان کے نام بھی اسکرین پر جو ہے وہ شامل کر دیے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ مرادیں مل رہی ہے، شاد شاد ان کا سواری ہے، مرادیں مل رہی ہے، شاد شاد ان کا سواری ہے، لبوں پر جا جائے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، لبوں پر جا جائے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، آقا تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، نکالا کب کسی کو بز میں فیض نام سے تم نے، آقا نکالا کب کسی کو بز میں فیض نام سے تم نے نکالی ہے، تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، نکالی ہے، تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، شگریان غمی ہے، نکالا تب کسی کو بز میں فیض نام سے تم نے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارا کلام تھا۔ اچھا ایک میسج آیا ہے کہ احمد بھائی کہہ رہے ہیں ٹیلی تھون کے لیے نیو کلپس نہیں آ رہے ہیں اور مدنی چینل پر بھی کم چل رہے ہیں، اچھا آپ کیا کہتے ہیں؟
جواد بھائی ہمارے جو ہیں ان سے ہم مزید اس کی معلومات لے لیتے ہیں، اور وہ الحمدللہ کمیٹڈ ہیں اور وہ میرے حساب سے تو تیار کر رہے ہیں، چل تو رہے ہیں. ہو سکتا ہے 12ویں شب چونکہ رہی ہے جی تو اس کی چیزیں ہمارا ایک پورا اسٹف اچھا خاصا ہوتا ڈیوریشن کم جو ہے وہ اپنا ملتا ہوگا، تو ممکن ہے کہ انشاءاللہ اب جو ہے وہ چلیں گے. ایک میسیج پڑھتا ہوں، کافی تھوڑا سا لمبا ہے لیکن ہے، مطلب میسیج ہے کہ دارالفتہ کے پروگرام کا دورانیہ 1 گھنٹہ ہوتا ہے، جس میں شروع میں کچھ وقت موضوع کے حوالے سے کچھ بات کی جاتی ہے، باقی جو وقت بچتا ہے اس میں تقریباً کالز کو پریفر کیا جاتا ہے، جبکہ میسیج صرف 1-2 شامل کیے جاتے ہیں اور اتنے میں وقت ختم ہو جاتا ہے. ہم اسلامی بہنیں صرف میسیج کر سکتی ہیں لیکن میسیج پڑھے جانے کا زیادہ چانس نہیں ہوتا. اسلامی بھائی سلسلے کے علاوہ بھی دیگر اوقات میں دارالفتہ میں کالز کر سکتے ہیں، مگر ہم اسلامی بہنوں کے لیے کیا سہولت ہوگی؟ یہ ہیں میاں والی سے. تو بالکل آپ نے میسیج جو کیا ہے یہ سمجھ میں آتا ہے، اور میری نیت ہے کہ میں جو ہمارے مفتی شفیق صاحب ہیں آپ کا یہ میسیج جو ہے وہ ان تک پہنچاؤں، اور انشاءاللہ عز و جل اگر اس میں کوئی چینجنگز آئی تو آپ کو خود انشاءاللہ پتہ چل جائے گا، اور اگر ممکن ہوا اور انہوں نے ہمیں جواب بصورت آواز دیا اس میسیج پر تو انشاءاللہ اگلے سلسلے میں چلانے کی کوشش کریں گے. ماشاءاللہ. اچھا کالز بھی شامل کرنی ہوتی ہیں، چلیں 35 کال بھی شامل کرتے ہیں واقعی، ناراض نہ ہو جائیں کال ویسے ایک تھے کالر کی بھی کمنٹس تھے. اچھا ہم نے کالز کرتے ہیں، ہماری کال چلتی نہیں ہے. اب صرف اس پروگرام کی بات ہے یا آل اوور بات ہے؟ بہرحال ناظرین کال چلاتے ہیں. جی آپ کی. میں حضور محمد سعید اتاری کھاریاں سے عرض کر رہا ہوں. گزارش یہ کہ پہلی تو یہ ہمارے جو ملتان اجتماع ہوتے تھے ان کی ریکارڈنگ تو ہوئی ہے، ان کی برائے مہربانی دکھایا کریں کبھی کبھی. اور دوسری بات کہ وہ جو اس ربیع الاول کو جو اس کی وہ آخری دعا حضرت صاحب کی وہ ضرور چلایا کریں. جزاک اللہ خیر. سمجھے جی صبح 12 کیا بات ہے. انشاءاللہ وہ پورا ایک پیکیج ہی جو ہے وہ تیار کر لیں گے اس کا. میرا نام مسمل عباس اتاری ہے، میں جنگ پنجاب پاکستان سے عرض کر رہا ہوں. اکبر بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ امیر اہل سنت کے پرانے بیانات کہاں سے ملیں گے؟ ہم نے انٹرنیٹ پر ہر پیج پر ڈھونڈ لیا ہے لیکن چھوٹے چھوٹے کلپوں کے علاوہ بڑے بیانات، گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بیانات کہیں سے نہیں ملے. برائے کرم جواب عنایت فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. یہ انشاءاللہ عز و جل اب جو ہم ویب سائٹ دکھاتے ہیں اس پر تقریباً ہمیں جو معلومات ہیں وہ یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں وہاں اپلوڈ ہوتی ہیں. انشاءاللہ ہم کراس چیک بھی کر لیتے ہیں، ان کے شعبے کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ بھی کر لیتے ہیں. آئندہ سلسلے میں اللہ نے چاہا تو اس کا جواب دیں گے. ماشاءاللہ. مزید کالز. میرا نام ختیجہ عباس ستاریہ ہے، میں جنگ پنجاب سے عرض کر رہی ہوں. رضا بھائی مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے، مجھے حبیب بھائی کا ایک کلام سنا دیں. میں نے شوق مدینے جاون دا، میں نیت کرتی ہوں کہ میں ہر روز 500 بار درود پاک پڑھوں گی انشاءاللہ عز و جل. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہن جواب دیو. تو بالکل رضا بھائی کو بولا ہے، رضا بھائی کو بولا ہے، بالکل سنائیں گے انشاءاللہ. ہم سناتے رہتے ہیں، کافی دفعہ اس کلام سنا دیا ہے، گزشتہ ہفتے ہی ہم نے سنایا اس کو. اور اس کلام کی واقعی عبدالحبیب بھائی کے پاس بھی اگر ہو نا کوئی مشورہ اس انداز پر تو اس کلام کی فرمائش جو ہے نا وہ آتی ہے ماشاءاللہ. اچھا اب ہم شامل کرتے ہیں ایک کمنٹس ہے، کلام بھی شامل کرتے ہیں. کمنٹ میں سنا دوں، آپ اس کا جواب دیجیے گا. اچھا کہتے ہیں ملک عبدال بھائی ہیں، کہتے ہیں رضا آپ کمنٹ کم کیوں پڑھتے ہیں یہ بتا دیں. یہ بھی میں کمنٹس کیوں کم پڑھتا ہوں فیس بک کے؟ ہاں بلکہ میں تو لگاتار، آپ فرمائیں اب کیا کہیں گے. تھوڑا ٹائم دیں گے تو ہم پڑھ لیں گے. نہیں لیکن لگ کچھ ناراض بھی رہے رضا. ہاں بھائی میں نے وہ بھائی لکھا ہوا ہے، آپ نے بھائی نہیں لگایا. ٹھیک ہے چلیں بھائی ایک آدھ دو پڑھ لیں، پڑھ لیتے ہیں. احمد بھائی ہیں، کہتے ہیں مدنی انعامات کی ترغیب بھی دیجیے کلپس کے ذریعے، اور وضو کا طریقہ غلام رسول کے ذریعے دکھا دیجیے انشاءاللہ عز و جل. کھلتی کلیاں یوٹیوب پر نہیں ہے، زہیب بھائی کا سوال ہے تو یہ یوٹیوب پر کیسے ملے گا ان کو؟ تو یوٹیوب پر کون سا ایپیسوڈ نہیں ہے یہ ذرا وضاحت ہو جائے، کیونکہ کھلتی کلیاں یہ کڈس ٹرانسمیشن سے پہلے کا پروگرام تھا، جب کڈس مدنی چینل اور اس طرح انداز پہ شروع نہیں ہوا تھا، تو تب کا یہ پروگرام ہے.
تو آپ بتائیں آپ کو کون سا ایپیسوڈ نہیں مل پا رہا یا کیا ایشو ہے، تو انشاءاللہ عز و جل میں اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اس کا آپ کو بتائیں اگلے سلسلوں کے اندر. اب ہم جائیں گے جان ہے عشق مصطفیٰ، یہ سلسلہ تھا، اس کا پہلا ایپیسوڈ تھا. اس میں یہ ایک کلام پڑھا گیا تھا، نور آ گیا، اشفاق بھائی نے اور محمود بھائی نے اس کی ہمیں فرمائش کی گئی تھی، اور ایپیسوڈ نمبر بھی ہمیں بتایا گیا تھا، وہ تیار کیا ہے، آئیے وہ سنتے ہیں. ماشاءاللہ. نور آ گیا، نور آ گیا، حق کا نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نور آ گیا، حق کا نور آ گیا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. بولو نور آ گیا، نور آ گیا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. بولو نور آ گیا، نور آ گیا، دیکھو نور آ گیا، نور آ گیا. بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، مارا برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا. نور آ گیا، نور آ گیا، دیکھو نور آ گیا، 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 نور آ گیا. بولو نور آ گیا، نور آ گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک میسیج میں بھی پڑھ لیتا ہوں. میسیج ہے کہ میں نے بکلیٹ پڑھنے کی نیت کی تھی جب میری فرمائش پوری ہوئی تھی، مگر معذرت بھول گیا تھا، جان بوجھ کر نہیں، مطلب یہ کہہ رہے ہیں جان بوجھ کر میں نہیں ہوا تھا، بس میں بھول گیا تھا. تو کہہ رہے تھے کہ کمنگ ویک میں کمپلیٹ کر لوں گا. بہت شکریہ سر، آپ نے نہیں پڑھا اور بتا بھی دیا اور آئندہ کے لیے نیت بھی کر لی. تو چونکہ یہ گزشتہ ہفتے تھا میسیج، تو اب آپ کا یہ میسیج اس کا ہم انتظار کریں گے کہ آپ نے جو بکلیٹ کی نیت کی تھی پڑھنے کی، وہ ممکن ہے کہ آپ نے پڑھ لی ہو. ماشاءاللہ. ملک عبدل بھائی میں مزید ایک سوال کرتے ہیں کہ ایک عرض یہ کرنی تھی کہ یاد خدا اور مصطفیٰ پروگرام ریپیٹ ہو تو مدینہ مدینہ، کیونکہ گھر کے دوسرے افراد سو رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پرابلم ہوتی ہے دیکھنے میں. پلیز 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 پلیز. اصل میں یہ ہو چکے ہفتے کی رات کو آتا ہے مدنی مذاکرے کے بعد، اور اتوار کو ہمارے پاس اتنا یوں سمجھے کہ جیم پیک ہوتا ہے سلسلوں کا نا، سوائے ایک مدنی مذاکرہ ہوتا ہے جو ریپیٹ ہوتا ہے، باقی اس کے بعد ریپیٹیشن نہیں ہوتی. تو میں یہ عرض کروں گا انشاءاللہ مجلس سے کہ اس کو اس دن کے علاوہ، یعنی اتوار کو، جیسے ویسے ہمارا طریقہ کار یہی ہے کہ ہفتے کو جو لائیو سلسلے ہوتے ہیں اس کو اتوار کو دن میں کسی وقت میں ریپیٹ کیا جائے. تو اگر یہ کسی اور دن ریپیٹ ہو سکتا ہوگا اس کی، تو انشاءاللہ وہ وقت معلوم کر کے آپ کو بتا دیا جائے گا. ماشاءاللہ. میسیج تھا بالکل
جی پچھلے ہفتے میرا نام نکلا تھا آپ کا مدنی چینل میں، تبرکات کیسے لیے جائیں گے؟ آپ فکر نہ کریں، اگر آپ کا نام نکلا تھا تو انشاءاللہ جب یہاں سے روانہ کریں گے تو آپ سے اس سے پہلے آپ سے ساری ایڈریس وغیرہ سب چیزیں لیں گے. ہمارے سید یوسف ہیں جو یہ کرتے ہیں، تو جب یہ روانہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو پہلے انفارم کر دیا جائے گا. ماشاءاللہ. کچھ کالز بھی لے لیں مزید؟ جی مزید کچھ کالز، ایک آدھ کال لیتے ہیں پھر ہم کمنٹس اور پھر SMS انشاءاللہ. جی میرا نام احمد امان اتاری ہے. آپ کا مدنی چینل سلسلہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں. اکبر حسین بھائی سے عرض یہ کرنی تھی کہ اس بار جو ربیع الاول کی ٹرانسمیشن میں جان عشق مصطفیٰ سلسلہ آیا وہ بہت ہی اچھا رہا. روزانہ عشق رسول بڑھتا گیا، کبھی حقوق مصطفیٰ پر، سخاوت مصطفیٰ پر، اور بہت پیاری پیاری معلومات جاننے کو حاصل ہوئی. عرض یہ کرنی تھی کہ اگر وہ سلسلہ اگر ہفتہ وار بھی آئے یا منتھلی آئے تو مدینہ مدینہ، اور اس میں نگران شورا ہوتے تھے، اشفاق بھائی ہوتے تھے اور محمود بھائی ہوتے تھے، جنہیں دیکھ کر بہت خوشی ہوتی تھی. جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ نیت ہے کہ اس کو ویسے ریپیٹ کرنے کا ہم نے گزشتہ ہفتے کہا تھا. انشاءاللہ جو ہماری مجلس ہے اس سے مشاورت کرے، ہفتے میں ایک تو یہ جو ہوئے ہیں ان میں ہفتے میں ایک ریپیٹ، باقی اس کو کنٹینیو کرنے کے حوالے سے ویسے ہوتا یہی ہے کہ جب بھی اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، جب یہ ختم ہوتے ہیں تو اس کے بعد اسی طرح کا فیڈ بیک آتا ہے اور نیتیں بھی بعض اوقات ہو جاتی ہیں کہ اس کو کریں گے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک ایونٹ کی ایک الگ ہی وجہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سلسلے ہو جاتے ہیں. بعد میں چیزیں اس وقت میں جو ہے وہ کرنا آسان نہیں ہوتا. لیکن آپ کا یہ میسج میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ نگران شورا تک جو ہے وہ عرض کروں، اور اگر کوئی ایسا ہفتہ وار کوئی سلسلہ بن سکتا ہو تو انشاءاللہ ضرور کریں گے. بالکل ایسا. اب ہم کے مناظر اسکرین میں دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں، موبائل پہ دیکھنے میں مزہ نہیں آتا. ہم نے کہا نا آپ وہاں جا کے دیکھ لیں تو ظاہر ہے اسکرین کا ایک اپنا ہی ایک ہوتا ہے. جی کچھ فرمائش. اب ہم فرمائشیں، بالکل ایک کلام پڑھا گیا تھا مرحبا آج چلیں گے، تو یہ عارف بھائی نے یہ کلام پڑھا تھا جنہوں نے ہمیں فرمائش کی ہے. الحمدللہ ان کی فرمائش پوری کی جا رہی ہے. تو آئیے یہ کلام سنتے ہیں. مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس انشاءاللہ ہاں پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس انشاءاللہ ہاں پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. مل چکا اذن مبارک ہو مدینے کا سفر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جو
کلام تھا، یہ آپ کے جو فیس بک کے جو ناظرین ہیں نا، ہم اس پہ سوشل میڈیا جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات واٹس ایپ کے تھرو آئی ہوئی ہوتی ہیں، بعض اوقات فیس بک کے تھرو اور یوٹیوب کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ آتی ہیں۔ یوٹیوب والے کرتے کیا ہیں کہ جب یہ سلسلہ ہم یہ آج ہوتا ہے، اس کے بعد ہم اس کو اپلوڈ کرتے ہیں، تو اگر آپ لوگ یہ سلسلہ جو ہے وہ اپنا دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے کے بعد، تو نیچے کمنٹس کا آپشن ہوتا ہے، وہاں پر آپ کے کمنٹس بھی آتے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سلسلے کو دیکھنے کے بعد آپ فرمائش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ جو کمنٹس ہیں وہ بھی الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، تو آپ وہاں پر بھی اپنے کمنٹس جو ہے وہ ہمیں اس کے ذریعے کمنٹس کے ذریعے سے میسج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم ان کو پڑھنے کے بعد اگلے ہفتے میں کوشش کریں گے کہ ان کو بھی شامل کیا جائے۔ ماشاءاللہ جی۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں نگران شورا کا ایک مدنی گلدستہ جو ہماری فرمائش پر ہوتا ہے، وہ الحمدللہ عز و جل تیار کیا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر کا میں آپ کو واقعہ بیان کرتا ہوں۔ اس کا تعلق دمشق سے تھا اور وہاں کے ایک ہاسپٹل میں وہ ڈاکٹر تھا۔ اس ڈاکٹر کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی، اسے ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ پروفیشنلی وہ ڈاکٹر ہی تھا۔ چیک اپ کے دوران جب اس کی رپورٹس وغیرہ کروائی گئی تو بڑی ہی گمبھیر قسم کی بیماریاں سامنے آئیں، جس میں ایک کینسر کی بیماری بھی ڈکلیئر ہوئی۔ اب کینسر ظاہر ہے کہ ایک طرح سے بلیک وارنٹ ہی ہے، پتہ چل جائے کینسر ہے تو وہ مینٹلی طور پر بھی پریپیئر ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ اب فائنل سٹیج ہے۔ خیر اس کا علاج شروع ہوا، خود بھی پروفیشنل ڈاکٹر تھا، اب ڈاکٹروں نے علاج شروع کیا، جو باہمی مشورے سے علاج ہوتا رہا۔ اب جو ایک پورا ایک میڈیکل بورڈ بنا تھا اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے، سارا مطلب اس کے بارے میں غور کرتا رہا، لیکن کوئی صورت ایسی بنتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور تھا جوان، منگنی بھی ہو چکی تھی، شادی نہیں ہوئی تھی، تو لوگوں نے مشورہ بھی دیا منگیتر کو کہ اب اس سے شادی کر کے کیا کریں گے، منگنی بھی توڑ دے۔ وہ جو منگیتر تھی یا اس کے گھر والے تھے، انہوں نے بھی منگنی توڑنے سے منع کر دیا، اس کی مطلب ابھی ہم منگنی نہیں توڑتے۔ علاج ہو رہا تھا لیکن فرق نہیں پڑ رہا تھا، مرض بڑھتا چلا جاتا۔ اچانک اس کو ایک بات یاد آ گئی کہ اس سے کتاب میں پڑھا تھا کہ اپنے مریضوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو۔ فوراً یاد آ گیا۔ اب بیٹھا بیٹھا غور کرتا رہا کہ کروں تو میں کیا کروں۔ اس نے ایک گھر کا انتخاب کیا۔ معلوم ہوا کہ یہ بڑی کسمہ پرسی کے عالم میں گھر چل رہا ہے، غربت ہے، پریشانی ہے، کمانے والا دنیا سے جا چکا ہے، غریب گھر تھا، بیوہ کا گھر تھا۔ اس نے اس بیوہ اور غریب کے گھر کا انتخاب کیا اور اپنے کسی قریبی دوست کے ذریعے اس نے اس غریب گھر کی کفالت اپنے ذمہ لے لی اور اس کی مدد کرنے لگا اور پیسے بھجواتا رہا، خود سامنے نہیں آیا۔ جب اس گھر میں اس کی رقم پہنچنا شروع ہوئی، یہاں شفا کی دعا کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک دن ڈاکٹروں نے اس کا ری چیک اپ کیا اور اس کی دوبارہ رپورٹس بنانی شروع کی۔ جب رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر رپورٹس دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ اس رپورٹ کے اندر کوئی ایسی مرض کی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹروں کو تھوڑا سا لگا کہ یہ رپورٹس کس کی ہیں، لیکن جب تھوڑا سا غور کیا گیا تو رپورٹس اسی کی تھی، مگر نہ کینسر تھا نہ کوئی اور پرابلم تھا۔ شفا مل گئی اس کو، یوں سمجھیں۔ کینسر کا مریض خود ڈاکٹر تھا۔ اب ڈاکٹر کے پینل نے بھی اسے ڈسکشن کی کہ آپ خود ڈاکٹر ہیں، ہم بھی ڈاکٹر ہیں، ٹھیک کیسے ہو گئے؟ اس نے کہا کہ آئیڈیا تو کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ سارے دنیاوی علاج یہیں کہیں رہ گئے، میں تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا کام شروع کر دیا اور مجھے پتا چلا تھا کہ صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو، تو میں نے صدقے کے ذریعے اپنا علاج ہی شروع کر دیا۔ میں صدقہ کرتا رہا، غریب گھر کی کفالت کرتا رہا، وہاں سے مجھے دعائیں ملتی رہیں اور حتیٰ کہ میری بیماریاں دور ہو گئیں۔ میرے رب نے مجھے بغیر کسی دوا کے اس مہلک مرض سے شفا عطا فرما دی۔ اگر آپ اس واقعے کو سامنے رکھتے ہیں جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے اور صدقے کو آپ اپنے لیے ایک علاج کے طور پر لے لیں کہ صدقے کے ذریعے اپنے مریض کا علاج کرو، کہ کس طرح ایک کینسر کے مریض نے ایک غریب گھر کی کفالت دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے کینسر کا مرض دور فرما دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
یہ جو کلپ ہے ظاہر ہے کہ صدقے کے حوالے سے تھا کہ صدقے کے ذریعے بھی جو ہے نا جو مریض ہوتے ہیں، جو بیمار ہوتے ہیں، پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کا علاج کیا جا سکتا ہے. ایک اچھا کلپ ہے ماشاءاللہ. اور یہ آپ کو آپ ایس ایم ایس کر دیں اپنا نمبر تو آپ کو انشاءاللہ یہ اکبر حسین بھائی کی طرف سے جو ایس ایم ایس کی مطلب واٹس ایپ کی سہولت ہے، آپ واٹس ایپ کر دیں نمبر، تو انشاءاللہ یہ واٹس ایپ بھی کلپ آپ کو کر دیا جائے گا. مگر آپ کو سلسلے کے آخر میں ایک خوشخبری بھی دے دیں گے انشاءاللہ کہ اگر آپ یہ کلپ دیکھنا چاہتے ہیں یا ہمارے سلسلے میں موجود جو بھی کلپ آپ کی فرمائشیں اگر جو پوری کی جاتی ہیں وہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے پچھلے ہفتے ایک نیت کی تھی کہ انشاءاللہ یوٹیوب پر اور فیس بک کے اوپر ایک ہمارا یوٹیوب چینل آپ کے مدنی چینل کے نام سے اور فیس بک پر آپ کے مدنی چینل کے نام سے ہوگا. یہ کیا ہوگا، کیا URL اس کا بنے گا، وہ انشاءاللہ سلسلے کے آخر میں ہم آپ کو دکھا دیں گے کچھ مزید تفصیلات کے ساتھ. جی ایک میسج ہے کہ 2D اینیمیشن یا پویم کس طرح بنتی ہے، اس کا بھی کوئی پیکج بتائیں. یہ حمزہ والا سے بنت سلیم ہے. اصل 3D اینیمیشن کس طرح بنتی ہے ہم نے چلایا ہے بالکل 3D کا بنایا نا، وہ کہہ رہے ہیں آپ 2D کا 2D اور پویم یہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنا تیار ہوتی ہے. انشاءاللہ نیت کرتے ہیں اور کہ انشاءاللہ جب یہ تیار ہو جائے گا اس طرح کا ہمارا تو ہم اپنے سلسلے میں یہ آپ کو دکھا دیں گے. ابھی ہم چلتے ہیں ایک کلام. اچھا وہ جو آپ نے ابھی جب یہ گلدستہ چل رہا تھا تو ایک میسج کیا تھا. ہاں میسج یہ تھا کہ چونکہ یہ گلدستہ جو ہے نا وہ ہماری فرمائش پر ہے، اکبر حسین بھائی کی فرمائش پر ہے، ہماری یعنی ہم دونوں کی ایک ساتھ فرمائش کے اوپر. ایک یہ ہے کہ آپ ساری فرمائشیں آپ کرتے ہیں تو ایک کلپ جو ہے نا وہ ہماری طرف سے، تو اس پر یہ آیا کہ جی آپ کی فرمائش پر بھی مدنی فیس ہونی چاہیے. احمد بھائی نے ہمیں کمنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے بالکل جو ہے وہ اپنا کر لیتے ہیں کہ ہم آئندہ ہفتے سلسلہ کرنے کی جو ہے وہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ 3 بجے، کیونکہ اگر ہم نہیں آ سکے تو پھر بقیہ سب لوگوں کی فرمائشیں رک جائیں گی، ریپیٹ لگ جائے گا. یہ میری نیت ہو گئی. رضا بھائی آپ کوئی اور، اب یہ نیت تو آپ نہیں کر سکیں گے. اچھا اگر میں کوئی نہیں آؤں گا تو کوئی اور آ کے کمنٹ پڑھ لے گا، یہ تو ہے بالکل ہے. تو آپ کوئی اور نیت کر لیں، آپ سوچیں نیت انشاءاللہ جب تک ہم چلتے ہیں ایک کلام کی طرف. وہ یہ تھا کہ گزرے ہوئے لمحوں کی، یہ آصف بھائی نے یہ کلام پڑھا تھا اور ہم سے یہ فرمائش تھی گزشتہ سلسلوں کی. دیکھیں سارے میں جو فرمائشیں ہیں ضروری نہیں ہے یہ گزشتہ ہفتے کی. ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم پرائرٹی پر رکھتے ہیں ان فرمائشوں کو جو اس سلسلے میں رہ جاتی ہیں تو اگلے سلسلے میں ان کو دوبارہ شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آئیے وہ کلام سنتے ہیں. بڑے نواز
سے دور نور سے معمور کر مجھے، اے زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی عرض، اے زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی عرض، اے بے قصوں کے رامیوں اور سوا تیری کس کو غرض ہے، کس کو غرض ہے، کون سنے مبتلا کی عرض، کس کو غرض ہے، کون سنے مبتلا کی عرض، قسمت میں لاکھ پیچ ہو سو بل ہزار گج، قسمت میں لاکھ پیچ ہو سو بل ہزار گج، یہ ساری ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، یہ ساری ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ دیکھ لو، یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو، سینکڑوں کے دل منور کر دیے، اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو، سینکڑوں کے دل منور کر دیے، بس اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو، لا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ابھی سلسلے کے دوران یہ ابھی کلپ چل رہا تھا، کلام چل رہا تھا، الحمدللہ جو براڈ کاسٹ ہم نے گروپ بنایا ہوا ہے، تو نگران شورا کا جو ابھی مدنی گلدستہ دکھایا گیا ہے تو الحمدللہ یہ ابھی سینڈ کر دیا گیا ہے، اور جو ہے وہ لوگوں کے الحمدللہ جزاک اللہ وغیرہ کے میسیجز بھی آ رہے ہیں ماشاء اللہ۔ کچھ مزید کمنٹس ہمارے پاس ہیں جو اسلامی بھائی کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اکبر بھائی سے ہی ان کا ہے کہنا، احمد خان ہے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اکبر حسین بھائی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کڈس مدنی چینل کا پروگرام اسلام فار کڈس میں جمعرات کو اجتماع کا سلسلہ بنا دیں بچوں کے ساتھ، یعنی جمعرات کو جو اسلام فار کڈس ہو وہ بچوں کا اجتماع ہو جائے، اچھا اس انداز پہ ہو جائے، شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں جو فیس بک پر آپ کریں ہمیں تو وہ رضا بھائی کے ہی ذمے لگا دیں، کیونکہ میرے ذمے ایس ایم ایس اور دیگر چیزیں ہیں، کالز وغیرہ، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا ہاتھوں ہاتھ انشاءاللہ ہمارے سید عابد بھائی کو یہ ان کی ریکویسٹ ہے غور کرتے ہیں، بھی بالکل کالز بھی شامل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے، آپ کا مدنی چینل پروگرام کی کیا بات ہے جس میں ہماری خواہشیں پوری کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو نظر بد سے بچائے، دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے، مجھے صبح بہارا میں جو نگران شورا نے بیان فرمایا تھا اس کی جھلکیاں دکھا دیجئے۔ جی بڑی رات میں یا صبح بہارا میں؟ صبح بہارا تو ایک اسپیسیفک وقت ہے، اصل ہے بڑی رات کو جی نگران شورا نے جو ہے انشاءاللہ اس کا بھی مدنی گلدستہ بھی بنائیں گے، کلپ بھی اس کے تیار کریں گے اور پھر اپنے سلسلے میں بھی لے کر آئیں گے۔ ایک میسیج تھا کہ روحانی علاج اور استخارہ میں جب روحانی علاج اسکرین پر دکھایا جاتا ہے اس کے نیچے یہ بھی لکھا ہو کہ 7 مرتبہ یا 12 مرتبہ وغیرہ۔ میسیج اچھا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی جو ورد ہوتا ہے اس کو وہ مختلف یعنی یوں سمجھیں کہ طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اب مثال کے طور پر ایک گرافکس ہے، اس پر آپ نے لکھ دیا 7 مرتبہ، تو اب وہی ورد جو ہے وہ کسی اور وظیفے کے طور پر بھی جو ہے وہ پڑھنا ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ مختلف 12 دفعہ یا 15 دفعہ ہے، تو اس لیے یہ شاید اسکرین پر وہ نام دکھاتے ہیں یا جو پڑھنا ہوتا ہے اس کی تعداد زبانی بیان کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ مشورہ ہم روحانی علاج والوں تک پہنچائیں گے، اگر یہ پاسبلٹی ہوئی تو انشاءاللہ ضرور اس کو شامل کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں ایک کلام کی طرف، وہ یہ ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں، یہ ایک مدنی منع نے جو ہے وہ پڑھا تھا، کلام ہم سے فرمائش کی گئی تھی، آئیے وہ سنتے ہیں۔ چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے،
ماشاءاللہ ایک کمنٹس ہے جی، اور وہ ہے ہمیں انشاءاللہ اس کو بھی آگے متعلق مجلس تک پہنچائیں گے. سلمان حنیف کہتے ہیں آپ کا مدنی چینل سلسلہ بہت اچھا ہے لیکن اس کی ٹائمنگز بڑھا دیں. اور میری ایک عرض یہ بھی تھی کہ جو گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے نگران شورا اور امیر اہل سنت کے مدنی گلدستے آئے ہیں ان کی انگلش ٹرانسلیشن کر کے ڈبنگ کر کے بھی وائرل کیا جائے. بالکل یہ میں انشاءاللہ ہمارے جو متعلق ہمارے زہیب بھائی ہیں ان کو انشاءاللہ ہم عرض کر دیتا ہوں. اور ڈبنگ کے حوالے سے اور سب ٹائٹلنگ کے حوالے سے الحمدللہ ہمارے جو زہیب بھائی ہیں انہوں نے ورکنگ بھی شروع کر دی ہے. پہلے پاپا کی ہوتی تھی، اب ان کا انہوں نے ایک طریقہ کار کیا ہے کہ نگران شورا کا کوئی بھی سلسلہ جب لائیو ہوگا تو اس کے بعد جب وہ ریپیٹ پر جائے گا غالباً سیکنڈ ریپیٹ پر، تو اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو سب ٹائٹل کے ساتھ پیش کریں گے. اصل میں سب ناظرین کے کو یہ میسج سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن بہرحال جنہوں نے یہ میسج کیا ان کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب ہم چلتے ہیں، ہمیں میسج تھا کہ امیر سنت کے جلوس میلاد کے مناظر وہ انہوں نے دیکھنے کا تقاضا کیا تھا، الحمدللہ ہم نے تیار کیے ہیں، آئیے وہ دیکھتے ہیں. بی بی کا جایا 12ویں تاریخ آیا، آمینہ بی بی کا جایا، آمینہ بی بی کا جایا 12ویں تاریخ آیا. صبح صادق نے سنایا صلوات اللہ علیہ مرحبا، بولو مرحبا مرحبا، بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کچھ مزید کمنٹس بھی ہمارے ساتھ ہیں. میرا تھا کہ ابھی چونکہ وقت ہے تو ہم جلدی جلدی جو ہے وہ ہمیں ایک دستار بندی کا میسج آیا تھا کہ جو دستار فضیلت ہوئی تھی ابھی، تو اس کے جو ہے وہ مناظر دیکھنا چاہتے ہیں. الحمدللہ وہ ہم نے تیار کی ہیں، آئیے وہ دیکھتے ہیں. ہمارے علماء پیارے علماء، ہمارے علماء پیارے علماء ہیں امی اللہ کے، ہمارے علماء فارس رسول اللہ کے، ہمارے علماء ہیں امی اللہ کے، ہمارے علماء وارث رسول اللہ کے، ہمارے علماء دنیا میں رب کی ناراضی سے یہ بچاتے ہیں، دنیا میں رب کی ناراضی سے یہ بچاتے ہیں، رب سے معافی آخرت میں یہ دلاتے ہیں، رب سے معافی آخرت میں یہ دلاتے ہیں. ہمارے علماء پیارے علماء. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک میسیج یہ تھا کہ خلیل بھائی کو جمعے کو بطور حکیم لایا کریں، نعت خواں کوئی اور ہو. اصل میں وہ آتے ہوں گے صبح سلسلے کے اندر تو حکمت کی باتیں بھی بتاتے ہیں اور کلام بھی پڑھتے ہیں، تو جو ہے وہ بعض اوقات ہر ایک کا جدول جو ہے وہ نہیں بن سکتا ہوگا، تو اسی لیے الحمدللہ یہ سمجھے کہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے جو ہے وہ مل جاتے ہیں. اور یہ چینل کی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ بہت فائدہ ہے. یعنی اگر ایک ہی مبلغ کے اندر 3-4 خصوصیات ہیں تو ہمیں مختلف لوگوں کو جو ہے وہ ارینج نہیں کرنا پڑتا بعض اوقات. جیسے مثال دے رہا ہوں، اشفاق مدنی بھائی ہیں، وہ کلام بھی جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، تلاوت بھی کر لیتے ہیں، بیان بھی کر لیتے ہیں.
تو بعض اوقات اگر ہمیں مختلف لوگوں کو بلانا ہوتا ہے تو قاری صاحب الگ ہم ارینج کرتے ہیں، نعت خواں الگ کرتے ہیں بیان، تو بعض اوقات مختلف لوگوں کی اندر یہ الحمدللہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، تو اس سے ہمیں بھی فائدہ اٹھانے دیں اور آپ بھی فائدہ اٹھائیں۔ اب ہم چلتے ہیں ایک کلام کی طرف، وہ یہ تھا کہ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا۔ یہ انس بھائی کا کلام ہے، یہ بچوں کی شام میں یہ پڑھا گیا تھا، اس کی فرمائش کی گئی تھی، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین آپ کی کالز بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، کالز آپ کرتے ہیں جی، کچھ کال سنتے ہیں، پھر قرآن دازی بھی ہوگی اور آج کا سوال بھی کیا جائے گا جی۔ مدنی چینل دیکھ رہا ہوں میں، بہت خوبصورت آپ کا یہ پروگرام ہمارا جو آ رہا ہے، کچھ گزارش ہے یہ آپ کے مسائل میں آ رہے ہیں، تھوڑی سی مجھے سجیشنز دینی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی سے تقریباً 38-39 ایئر سے تعلق ہے، اب تو ہم بزرگ بن گئے ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ ایک تو سیٹ ڈیزائن تھوڑے سے لائٹ کر دیا کریں، جو بھی پروگرام ہو زیادہ تیز آ رہے ہیں تاکہ وہ شخصیت ہیں وہ ہائی لائٹ ہوں اور میسیج ہائی لائٹ ہو، تو ہمارا فوکس جو ہے نا تو ڈیزائنوں کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ ہمارے سے مراد جو بھی ناظرین ہیں آڈینس ہیں۔ ماشاءاللہ ایک فیڈ بیک ہے، اچھا فیڈ بیک ہے، سینسیبل ایک فیڈ بیک ہے ماشاءاللہ۔ اسی طرح کے ناظرین فیڈ بیک ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ اکبر حسین بھائی جو سلسلہ کرنے کا مقصد ہے، فرمائشیں تو ایک طرف ہے، اصل تو اسکرین کے تعلق سے، کنٹینٹ کے تعلق سے اور بھی جو ہے اس حوالے سے اصل پروگرام اصل میں یہی ہے کہ پروگرامنگ، کنٹینٹ، سیٹ، ایکس وائی زیڈ، جس طرح کی چیزیں اس حوالے سے جیسے آپ کو دارالفتاح کے حوالے سے جو میسج تھا وہ میں نے پڑھا، اب میں مثال دے رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ اب اگر یہ ہو جاتا ہے تو مطلب ناظرین کا کتنا جو ہے وہ اپنا فائدہ ہوگا۔ اس طرح کی چیزیں انشاءاللہ ہم یہ والی جو کال ہے میں عرض کروں گا ہمارے اسلامی بھائی کو، ڈائریکٹر صاحب کو، کہ یہ جو ہمارے سیٹ ڈیزائن کرتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی، ان کو بھی جو ہے وہ پیش کریں اور خاص جو ان کی مجلس کے نگران ہیں ان تک بھی جو ہے یہ بھیجیں۔ مزید کالز۔ میرا نام محمد یاسر ہے، میں ملتان سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کا مدنی چینل سلسلہ بہت ہی اچھا ہے، میں یہ سلسلہ دیکھ رہا ہوں۔ میرا اکبر بھائی سے یہ سوال ہے کہ عبدالحبیب بھائی کا نیو اسٹوڈیو کلام نہیں آیا، اس کی کیا وجوہات ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے۔ آقا کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، آقا اتار کی آمد مرحبا۔ سبحان اللہ۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا واسطہ ایک ہفتے کے بعد ہوتا ہے، تو اب واقعہ اب آپ کی کال آئی ہے، اس وقت اگر میں معلوم کرتا، اگر یہ کال شروع میں آ جاتی تو شاید ہو سکتا ہے کہ سلسلے کے دوران میں بتا پاتا، لیکن اب چونکہ اس کی معلومات لیں گے تو اگلے سلسلے میں ہی اس کی وجہ انشاءاللہ اگر بتانے جیسی ہوئی تو ضرور بتائیں گے۔ مزید کالز۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو پہلے مدنی چینل پر مدنی منوں کے اجتماع ہوتے تھے، آپ ہم وہ دیکھنا چاہیں تو کہاں پر دیکھ سکتے ہیں، کہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، کیا لکھ کے؟
ماشاءاللہ. کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل مدنی چینل کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے youtube.com/مدنی چینل آفیشیل کے نام سے. وہاں پر آپ تقریباً 8 سال 10 سال پرانی جو چیزیں ہیں وہ بھی اپلوڈ ہیں, وہ دیکھی جا سکتی ہیں. جی, قرآن اندازی کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے اور قرآن اندازی کا وقت ہے اور پھر سوال کا وقت بھی شروع ہوا جاتا ہے. کچھ فرمائشیں جو ہے وہ رہ گئی ہیں, جن کی رہ گئی ہیں انشاءاللہ اگلے سلسلے میں دوبارہ لے کر حاضر ہوں گے. قرآن اندازی آج ہمارے رضا بھائی انشاءاللہ کریں گے. قرآن اندازی اس انداز پر ہے کہ نام جتنے بھی ہیں یہ چل رہے ہیں اور یہ 7-8 سیکنڈ کے اندر تمام نام ہو جاتے ہیں, اور جہاں مدینہ بولا جائے گا وہاں یہ ہمارے اسپیس کے ذریعے روک دیں گے اور یہ جس کا نام آئے گا یہ ایک انداز قرآن اندازی کا ہم لے کر آئے ہیں. تو مدینہ بنت اسلم جلال پور سے ان کا نام نکلا ہے. انعام انشاءاللہ جو تحفہ ہے وہ ہماری مجلس ان تک پہنچائے گی. جی, اللہ نے چاہ آئندہ ہفتے زندگی رہی تو دوبارہ یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر وہاں.